کل سے تمام مسیحی مومنین خدا یسوع مسیح کی آمد کے ایام کا آغاز کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ اپنے دکھوں، موت اور جی اٹھنے سے ہمیں نجات دلائیں۔ نجات کے منصوبہ کا پہلا قدم کلمہ کا متجسد ہونا ہے۔ اسرائیلی اس انتظار میں تھے کہ مسیحا آئے گا اور وہ نجات پائیں گے۔ وہ اس انتظار میں خود کو تیار کرتے ہیں تاکہ اپنے نجات دہندہ کی آمد کو دیکھ سکیں۔ یہ پر امید انتظار کے ایام تیاری کے ایام ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کے لتوریائی سال میں بھی خدا یسوع مسیح کی آمد کی عید منانے سے پہلے تیاری کے ایام دیے جاتے ہیں۔ ان ایام کو کلیسیا آمد کا موسم کہتی ہے۔ آمد کے موسم کے لیے انگریزی زبان میں لفظ ایڈونٹ استعمال ہوتا ہے، جو کہ لاطینی زبان کے الفاظ ایڈونتس سے ماخوذ ہے۔ لفظ ایڈونتس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایڈ یعنی کی جانب اور وینیو یعنی آنا۔ اس طرح اس لفظ کا مطلب کی جانب آنا ہے۔ اس لیے مسیح سیاق و سباق میں اس لفظ کا مطلب مسیح کی جانب انسانوں کا آنا ہے۔ اگر پرانا عہد نامہ میں ہم آمد کے ایام کو دیکھیں تو آمد کے موسم کی روحانیت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانے عہد نامہ میں مسیحا کی آمد کی امید اور اس کے بارے میں پیشن گوئیوں کو سمجھا جائے۔ مسیح کی آمد کا آغاز باغ عدن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہاں سے خدا نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا سام کو سزا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تکوین اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت۔ یہاں خدا اس نجات دہندہ کی امید دلاتا ہے جو عورت کی نسل سے آئے گا اور شیطان کے سر کو کچلے گا، یعنی اسے شکست دے گا۔ یوں اس آمد کی تیاری اور امید باغ عدن ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحا کی آمد سے پہلے راہ تیار کرنے والے کی آمد انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تیاری سے پہلے اس کو تیار کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس لیے مقدس لوکا اپنی انجیل میں مسیح کی پیدائش سے پہلے راہ تیار کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ یوں پہلے ذکر کرنا پرمعنی ہے، کیونکہ مسیحا سے پہلے راہ تیار کرنے والے کا آنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اشعیاء نبی پیشن گوئی کرتا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح ملاکی نبی کی پیشن گوئی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے لیے راہ تیار کرے گا۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح بھی یوحنا استباغی کے بارے میں کہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح 10 کنواریوں کی تمثیل استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو دلہا آتا ہے اور ہر طرف دھوم مچی ہے اور سوئے ہووں کو جگانے والا راہ تیار کرنے والا ہے۔ اس لیے یوحنا استباغی کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت۔ اگر ہم یوحنا استباغی کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے بارے میں پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں 2 پیشن گوئیاں اس کے بارے میں کی گئیں۔ پہلی اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ دوسری ملاکی نبی کی کتاب سے دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں۔ خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آنے سے پہلے میں الیاس کو بھیجوں گا تاکہ وہ تمہارے ساتھ رہے۔ تو اس طرح سے یہودی اس انتظار میں تھے اور یقین رکھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے جو خدا کی یعنی مسیحا کی راہ تیار کرے گا۔ تو اسی لیے شاگرد کیونکہ یہودی ہیں تو یہودی ہوتے ہوئے وہ خدا یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں
تو خداوند جواب دیتے ہیں کہ الیاس تو آ چکا، لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ وہی کیا۔ تو تب شاگرد سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں یوحنا استباغی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگر مقدس متی کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 12ویں آیت ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس طرح سے راہ تیار کرنے والا جو ہے وہ یوحنا استباغی ہے۔ تو اگر ہم ان دنوں میں تلاوتوں پر غور و خوض کریں یا پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں آمد کا نبی اشعیاء نبی ہے، اور نئے عہد نامہ میں آمد کا نبی یوحنا استباغی ہے۔ تو ان آمد کے ایام میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو نبی ہے وہ اشعیاء نبی ہے۔ سب سے زیادہ تلاوتیں اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے ہوگی۔ اگر سال اول کو دیکھیں یا سال الف جو کہ سال الف ہے، تو اس میں پہلے چاروں اتوار ہم اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے تلاوتیں پڑھتے ہیں، اور ابھی جیسا کہ سال دوم یعنی سال بے شروع ہوگا کل سے، تو اس دوران ہم پہلے 3 اتوار اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے تلاوتیں سنیں گے، اور ہفتے میں تقریباً 17 دفعہ اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے تلاوتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح جب ہم کل آمد کا پہلا اتوار شروع کریں گے تو اس کی پہلی تلاوت بھی اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، اور یہ تلاوت اس وقت کی ہے جب اشعیاء نبی اپنے تیسرے حصہ میں ہے، یعنی جب بنی اسرائیل قوم جلاوطنی میں ہے، بابل کی جلاوطنی میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو بابل کی جلاوطنی میں ہوتے ہوئے بنی اسرائیل قوم پر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ایمانی، روحانی اور نفسیاتی طور پر بہت پسے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پر اشعیاء نبی انہیں امید کا پیغام دیتا ہے کہ ان تکالیف کے باوجود، ان مصیبتوں کے باوجود اور ان پریشانیوں کے باوجود خداوند یسوع مسیح خدا کو بھیجے گا، خدا اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجے گا جو ہمیں نجات دے گا، اور نجات کا پیغام ہمیں ملے گا۔ تو اس طرح سے ہماری تمام مشکلات، ہماری تمام پریشانیاں اور ہماری تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور پھر وہ خدا کے حضور، خدا باپ کے حضور بنی اسرائیل قوم کی عاجزی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تو غصہ ہوا پر ہم گناہ کرتے گئے، تو ہماری شرارت کو دیکھ کر بڑبڑایا پر ہم بدی کرتے رہے۔ تو اس طرح سے اشعیاء اپنی قوم کی یعنی بنی اسرائیل قوم کی عاجزی کو خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے، کیونکہ خدا بنی اسرائیل قوم سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اس نے پیار کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کی رہنمائی میں وعدہ کی سرزمین تک پہنچایا، اور انہیں وہاں پر چنی ہوئی قوم کے طور پر رکھا کہ یہ میری چنی ہوئی قوم ہے، یہ وعدہ کی سرزمین میں رہے گی، اور بنی اسرائیل قوم وعدہ کی سرزمین میں جاتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم گناہ کر کے خدا کی شریعت سے دور ہو جاتی ہے، خدا سے باغی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی خدا اپنی قوم سے پیار کرتا ہے اور انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، وہ انہیں رہائی عطا کرے گا۔ تو بنی اسرائیل قوم جب اس پیغام کو سنتی ہے تو وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتی ہے اور خدا سے توبہ کرتی ہے۔ اور آج آمد کے دوسرے اتوار پر دوسری تلاوت جو ہے وہ مقدس پولس رسول کے خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام سے لی گئی ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے پاس آنے سے پہلے یونان میں ہے، تو وہاں پر اسے زیادہ پذیرائی نہیں ملتی، تو اس کے بعد وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے پاس آتا ہے، اور وہاں آ کر وہ خوش ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کلیسیا 2 چیزوں میں یعنی ایمان اور کلام میں اور علم میں دولت مند ہو چکی ہے۔ تو وہ انہیں پھر تاکید کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ تم اسی طرح وفادار رہنا تاکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شراکت کر سکو۔ تو آج مقدس پولس رسول نہ صرف کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وفادار رہنا، کلام میں اور علم میں دولت مند ہونا، بلکہ یہ پیغام ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی مسیح کے کلام میں، ایمان میں اور علم میں دولت مند ہونا ہے، تاکہ ہم بھی مسیح کے ساتھ شراکت کر سکیں، ہم بھی اس کی شراکت میں شریک ہو سکیں۔ تو اسی طرح آج کی انجیل مقدس جو مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہے، اس میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے تاکید کرتے ہیں کہ تم جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور یہ شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم نے بھی ان ایام میں جاگتے رہنا ہے،
دعا کرنا ہے امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تاکہ ہم ایمان، امید، محبت اور کلام میں ثابت قدم رہیں۔ تو ان آمد کے ایام میں کلیسیہ ریت بناتی ہے، تو اس ریت میں 4 موم بتیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو چاروں اتواروں پر یہ چاروں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، جو کہ امید، محبت، خوشی اور امن کا پیغام دیتی ہیں۔ ان میں 3 موم بتیاں بنفشی رنگ کی اور ایک گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ تو پوپ بینیڈکٹ 16 اپنا انسائکلیکل امید پر لکھتے ہیں، اس میں وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے امید کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا کہ یقیناً خدا ہم سے محبت کرتا ہے، جو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کی محبت کے منتظر رہنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم خدا کی منتظر تھی، بنی اسرائیل قوم میں یہودی مائیں اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ تم ہر اچھا کام جب کرتے ہو تو خدا کو ایک قدم نزدیک آنے کا موقع دیتے ہو۔ تو اسی طرح جب ہم خدا پر امید رکھتے ہوئے ایک اچھا کام کرتے ہیں تو یقیناً ہم خدا یسوع مسیح کو اپنے نزدیک آنے کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان موم بتیوں کی حقیقت کو جانیں تو یہ موم بتیاں اپنی حقیقی قدر اندھیرے میں ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ 4 موم بتیاں جن میں 3 بنفشی رنگ کی اور ایک گلابی رنگ کی ہے، تو ان میں سے اندھیرے میں ایک چمکنا شروع کر دیتی ہے، جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم اس کو جلا کر روشنی کر لیں گے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہے، جب ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوتا ہے تو ہم روشنی میں چلتے ہیں، تب تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی سے مشکلات، پریشانیاں، جو اندھیرا ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس موم بتی سے زیادہ روشن ہوں جو اندھیرے میں چمکتی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کو روشنی سے منور کرنا ہے، خدا کے کلام کی روشنی سے منور کرنا ہے، جو کہ خدا کا نور ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں اور نور اس دنیا میں آتا ہے تاکہ یہ دنیا روشنی پائے۔ تو اس طریقے کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ اس طریقے کو دور کرنے کے لیے ایمان اور محبت میں ثابت قدم ہونے کے لیے جو ہمیں سہارا ملتا ہے وہ ہے امید۔ امید ایک بڑی خوبی ہے۔ تو امید کو بیان کرنے کے لیے میں چارلس اسپیگی کی ایک نظم کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اس نے 20ویں صدی میں لکھی جب جنگ عظیم دوئم چل رہی تھی۔ تو اس وقت اس نے 75 صفحوں پر یہ نظم لکھی۔ تو اس نظم کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ خدا 3 خوبیوں کا مالک ہے، جن میں ایمان، خیرات اور امید۔ ایمان ایک وفادار بیوی کی طرح ہے، خیرات یا محبت ایک ماں کی طرح ہے، اور امید ایک چھوٹی لڑکی کی طرح ہے۔ تو لکھتا ہے کہ ایمان وہ ہے جو صدیوں سے صدیوں تک یعنی ہمیشہ وفادار رہتا ہے، اور خیرات یا محبت وہ ہے جو صدیوں سے صدیوں تک یعنی ہمیشہ سے، پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک دیکھ لیں، آج تک دیکھیں تو محبت ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ تو خیرات یا محبت وہ ہے جو ہمیشہ قربانی دیتی ہے یعنی خود کو دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے امید وہ ہے جو ہر روز صبح ایک نئی خواہش کے ساتھ اٹھتی ہے۔ تو آئیں، جب ہم ان آمد کا ایام کا آغاز کرتے ہیں تو ان ایام میں خاص طور پر ہم نے اپنے آپ کو، جب ہم ان مشکل گھڑیوں میں سے گزر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر طرف مشکلات ہی ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی مشکل میں پسا جا رہا ہے۔ تو ہم عہد کریں کہ ہم امید کے ساتھ اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ جو مشکلات میں ہیں، جو بیماری میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، ہم نے ان ایام کے دوران میں ان کا سہارا بننا ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم اس امید کو جو ہر صبح نئی خواہش لے کر جنم لیتی ہے، ہم اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اچھی امیدوں کے ساتھ خدا کے ساتھ چلا سکیں، تاکہ ہم اس امید کے ذریعہ سے ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے اور کلام میں مضبوط ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو منا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔